الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج میں آپ کو ایک درود پاک کا واقعہ سنانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے سنا، ان بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور ان بزرگ کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب تھی اور مجھے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے ان بزرگ کو بتایا کہ بابا جی میں درود پاک کا ورد کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا تم کو دیکھ کر تو مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ یہ سن کر میں نے ان بابا جی سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جوانی میں درود پاک پڑھتے تھے؟ بابا جی نے کہا جی ہاں۔ میں نے پوچھا کہ درود شریف کا ورد کرنے سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ ایک دم وہ بزرگ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے سنانا شروع کیا کہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے کام کے سلسلے میں مجھے دبئی جانا پڑا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ مہینے بعد میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو وہاں پر موجود کچھ دوست مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے میرا چیک اپ کیا اور میری طبیعت دیکھنے کے بعد کچھ ٹیسٹ بھی لکھ دیے۔ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اگلے دن لیبارٹری پہنچا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب لیبارٹری والوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ٹیسٹ کینسر کے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر کو اندیشہ تھا کہ مجھے کینسر ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا اور میں بے اختیار رونا شروع ہو گیا۔ اس وقت میں جوان تھا اور میری عمر ہی تقریباً 30-32 سال تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر لیبارٹری والوں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ ابھی کون سا ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، ابھی تو ٹیسٹ ہونا ہے اور امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ٹھیک آئے گا۔ لیبارٹری میں خون کے سیمپلز دیکھ کر میں گھر آ گیا اور گھر آ کر بھی مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے قرض لے کر مجھے بھیجا تھا کہ ہمارا بیٹا باہر جا کر کمائے گا اور گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ مجھے یہ بیماری ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اپنا علاج کروا سکوں، اور گھر واپس کیسے جاؤں گا؟ لوگوں سے تو قرض لیا ہوا ہے، وہ کیسے واپس ہوگا؟ جب امی ابو کو پتہ چلے گا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح کے خیالات میرے ذہن پر سوار تھے اور 2 دن میرے روتے ہوئے ہی گزر گئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ میرے ٹیسٹ ٹھیک آئیں۔ تیسرے دن میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی رپورٹ لینے لیبارٹری گیا۔ ٹانگوں میں جیسے جان ہی ختم ہو رہی تھی۔ رپورٹس میرے ہاتھوں میں تھیں اور وہ شخص جو اس دن مجھے دلاسا دے رہے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات مجھے بتا رہے تھے کہ رپورٹس میں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ مجھے چکر آ گئے اور میں نیچے گرنے لگا، تو انہوں نے تھاما اور پانی پلایا۔ پھر میں نے یہ رپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ رپورٹ بتائی تو میں بہت رویا۔ میں نے کام پر جانا چھوڑ دیا، ساری رات روتا رہتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ ایک دن میں تقریباً 15,000 درود پاک پڑھتا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے صدقے مجھے اس بیماری سے نجات دے دیں، مجھے شفا عطا فرما دیجیے۔ کہتے ہیں کہ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ میں دن رات بس روتا رہتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ اس کے سوا مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے کچھ میڈیسن دی تھیں جو کہ میں کھا رہا تھا، مگر انہوں نے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ اب آپ واپس پاکستان چلے جاؤ، کیونکہ آپ کے کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے، ریکوری کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، تو تم اپنا آخری وقت اپنے ماں باپ کے پاس جا کر گزار لو۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں بہت رویا اور واپس پاکستان آ گیا۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد جب میں نے گھر والوں کو اپنی حالت کا بتایا تو پورے گھر پر جیسے قیامت سے ٹوٹ پڑی۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا، ان کی آخری امید اور سہارا تھا۔
سب گھر والے رو رہے تھے اور میری چھوٹی بہن غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ پاکستان کی لیبارٹری سے بھی میں نے بہت ٹیسٹ کروائے، لیکن سب نے کہا کہ کینسر ہے۔ گھر میں میری وجہ سے سب دکھی اور پریشان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور روتا رہتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں تو دی تھی، لیکن مجھے درود پاک پر بہت اعتماد تھا۔ میں سارا دن درود پاک پڑھتا رہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح اس بیماری میں 1 سال گزر گیا۔ میرا کینسر آخری سٹیج پر تھا۔ میرے پاس گنتی کے چند دن رہ گئے تھے۔ گھر والوں نے امید چھوڑ دی، مگر میری امید نہیں چھوٹی تھی۔ میں سارا دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور درود پاک پڑھتا کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے شفا یاب کر دیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میرا درود پاک پر مکمل یقین تھا، اعتماد تھا۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت ضرور کریں گے۔ پھر میں کراچی کی ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے گیا تو اللہ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے میری رپورٹ کلیئر آ گئی۔ میری رپورٹس میں یہ آیا تھا کہ میرا کینسر ختم ہو گیا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں اونچی کہہ رہا تھا کہ میری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور میری بہن رو کر کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کا بہت شکریہ، یا رسول اللہ آپ کا بہت شکریہ۔ بزرگ کہتے ہیں کہ سب گھر والوں نے اونچی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین، ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ درود پاک کی کتنی برکات ہیں، درود پاک کی اتنی کرامات ہیں کہ اس سے ناممکن کام بھی ناممکن سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے تمام جسمانی اور روحانی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود کے وسیلے سے مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔